قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کا مبارک اور پیارا مہینہ سایہ فغن ہے، اور ہم تمام مسلمان رمضان المبارک کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ جن کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے درمیان ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، جو صلاحیت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ان کے اوپر روزہ فرض ہے مگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں اتنی ہیں کہ پھر یہ برکتیں، یہ رحمتیں غیر رمضان میں نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ایک ایک روزے کی اہمیت اور ایک ایک لمحہ کی برکت کتنی زیادہ ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے جو فرض نہیں ہے، تو اس نیکی کے بدلے میں رمضان المبارک کی برکت سے فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا جاتا ہے تو رب کائنات اس ماہ مبارک کی برکت سے 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماہ مبارک میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس ماہ مبارک کا ایک ایک روزہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور آپ کو بتایا جا چکا کہ ایک فرض اگر ادا کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں تو 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ممکن کوشش کرو کہ ایک بھی روزہ اس ماہ مبارک کا نہ چھوٹے۔ آپ کو بتائیں، ایک حدیث پاک آپ حضرات سماعت کر لیں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور روزہ رکھنے والے ہمارے مسلمان اور نہ روزہ رکھنے والے ہمارے مسلمان، سارے کے سارے لوگ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اپنے تختی دل میں نوٹ کریں۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر، کتاب الصیام میں، جہاں انہوں نے رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت کا مفہوم اور حدیث پاک تو بڑی لمبی ہے، بس اس کا ایک ٹکڑا میں آپ حضرات کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، غور سے سنیں۔ رسول کریم فرما رہے ہیں، اگر
لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھوکا رہنا ہوتا ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ رمضان المبارک آپ کو کمزور کرنے نہیں آتا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو مضبوط کرنے آتا ہے، آپ کو صحت دلانے آتا ہے، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلانے آتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کی ضمانت بن کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں کتنی ہیں کہ اگر لوگوں کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں معلوم ہو جاتی تو یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ امام الانبیاء حبیب خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا، پتہ ہو جاتا، علم ہو جاتا کہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں کیا ہیں تو لوگ تمنا کرتے، خواہش کرتے کہ ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رمضان کا ہوتا۔ اللہ اللہ، پھر بھی آپ اگر روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ کو افسوس کے سوا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں وہ لوٹ رہے ہیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہماری عبادت کو، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری قرآن کی تلاوت، جو بھی نیکیاں مولا ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس ماہ مبارک میں کر رہے ہیں، مولا ان سب کو تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول کر لے۔ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔